कैंसर की ड्रग्स मंगवाते हैं जो सिर्फ बाज़ दफ़ा भारत में बनती हैं और दुनिया में कहीं और अवेलेबल इस वक्त नहीं है। वहाँ पे एक ड्रग्स का डिफरेंट सिस्टम है, शायद उसको जेनेरिक सिस्टम कहते हैं। हम पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम बना सकें लेकिन हम दवाइयों का खाम माल नहीं तैयार कर सके। नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है भारत के बारे में। भारत जो एक पूरी दुनिया का फार्मेसी बना हुआ है उसके बारे में। दरअसल ये शब्द उन्होंने नहीं कहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि भारत पूरी दुनिया का एक फार्मेसी बना हुआ है। अब सिचुएशन ऐसी है कि कई सारे कंट्रीज भारत पे डिपेंड करते हैं। अब किसी कंट्री को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। अब उनको दवाइयाँ भी मंगवानी है, अपने आप को इंडिपेंडेंट भी नहीं होना है। लेकिन अगर भारत का नाम आ जाए कि भारत से हम ये चीजें मंगवाते हैं, भारत का ये करते हैं, भारत का वो करते हैं, तो इन लोगों को हजम नहीं होता है। बेसिकली भारत की मोनोपोली और स्पेशली हिंदूज की मोनोपोली इससे नहीं पाते ये लोग। अब इनको कहा जाए कि आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ पे, तो वो भी नहीं होना है। और इनको ये भी चाहिए कि नहीं, भारत की तरफ से दवाइयां तो आनी चाहिए, भारत के साथ लड़ाइयां करनी है, भारत के अंदर आतंकवादी हमले करने हैं। लेकिन जब अगर भारत किसी चीज को स्टॉप कर देगा, वैक्सीन या फिर कोई भी प्रकार की दवाइयां, तो फिर ये कहा जाएगा कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। लेकिन कुछ करने से पहले ये लोग नहीं सोचेंगे कि भी भारत के अंदर टेररिस्ट अटैक हमको बंद करवा देने चाहिए। दोस्तों देखते सबसे पहले इस वीडियो को, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। मुल्क में एक बड़ी हंगामी सूरत हाल है और ये इंसानी जिंदगी से खेलने का मसला है, सेहत का मामला है। तो इस बारे में जो बहुत वाइटल रॉ मटेरियल है लाइफ सेविंग ड्रग्स का, उसको दरामद करने की इजाजत होनी चाहिए, चाहे वो भारत से ही हो। ये तो एक इंसानी मामला है। जी जुलाई 2019 में जब भारत ने कश्मीर के साथ एक जारहाना रवैया इख्तियार किया, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई कि भारत से तमाम तिजारत को बंद कर दिया जाए, और उसको बंद कर दिया गया। लेकिन उसमें एक हमारे सामने गंभीर सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान में तकरीबन 45 से 50% खाम माल जो दवाइयों का आता है वो भारतीय कंपनी से पाकिस्तानी कंपनीज खरीदती थी और उनको यहाँ पर प्रोसेस करके और दवाइयों में कन्वर्ट करते थे। तो ये जब यकलख बंद हुआ, और दवाइयों का मामला मैं आपसे अर्ज करूं कि इसलिए ज़रा सा सेंसिटिव होता है कि हम अगर कोई मटेरियल कहीं और अवेलेबल भी हो तो फौरी तौर पर तब्दीली नहीं कर सकते। हमें स्टेबिलिटी स्टडीज करनी पड़ती हैं, जो एक महंगा प्रोसेस और वक्त लेने वाला प्रोसेस है। तकरीबन 7 से 8 महीने लगते हैं स्टेबिलिटी स्टडीज करके किसी दूसरे इंग्रेडिएंट पे शिफ्ट होने में। आप एक दिन में इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। तो हमने हुकूमत के सामने ये मामला पेश किया, क्योंकि इंपोर्टर्स जो हैं वो वैक्सीन्स मंगवाते हैं और कैंसर की ड्रग्स मंगवाते हैं जो सिर्फ बाज़ दफ़ा भारत में बनती हैं और दुनिया में कहीं और अवेलेबल इस वक्त नहीं हैं। तो उनको भी बुलाया गया और सबसे एक मुज़ाकरात हुए और उसके अंदर हमने सूरत हाल पेश की। जाहिर है कि जिस तरह 2019 में 2 मरतबा भारत से हमारी तिजारत तातुल का शिकार हुई थी, तो ऑलरेडी जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ऑल्टरनेट्स ढूंढ रहे थे, स्पेशली चाइना के साथ, और हमने उनके साथ बहुत सारे प्रोसेस को शुरू कर दिया था। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया था कि हम सारा कुछ शिफ्ट कर सकते। कि थेराप्यूटिक्स गुड रेगुलेटेड बाय ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उनको इजाजत दे दी जाए कि वो पाकिस्तान आ सकें। और इसी के तहत जो खाम माल है वो दोबारा भारत से इंपोर्ट शुरू हुआ। अच्छा, आपको निजामी साहब मैं एक बात ये भी बताऊं कि इस दौरान के अंदर, यानी सितंबर अक्टूबर से ये दोबारा काम शुरू हुआ और अब तक कोविड के आने तक तकरीबन 10 से 15%, यानी अगर 50% हम भारत से पहले माल लेते थे तो 15 से 20% अब चाइना के ऊपर हम शिफ्ट कर चुके थे इस दौरान में, और अब 30 से 35% भारत के ऊपर हमारा इन्हिसार रह गया था, और ये बतदरीज रोज बरोज कम हो रहा है। लेकिन इफ्ताद ये पड़ी कि जो कोरोना वायरस आया वो चाइना में आया, और चाइना 2-2.5 महीने के लिए कंप्लीट शटडाउन पे चला गया जनवरी से। तो हमने जो चीजें शिफ्ट की थी कि ये मटेरियल हम चाइना से लेंगे, चाइना वो देने के काबिल ही नहीं रहा, इसलिए कि वहां पर वबा आ गई पहले, और चाइना जनवरी से मार्च तक कंप्लीट शिफ्ट हो गया। नतीजतन हमें दोबारा भारत की तरफ रुजू करना पड़ा उन चीजों के लिए, क्योंकि चाइना और भारत के अलावा कहीं और मिलती नहीं है। तो अब इस मजबूरी के अंदर हम वहां गए। अच्छा जाहिद साहब, ये तो आप बात कर रहे हैं। दूसरा आपका एक मौक़िफ़ ये भी है कि अगर सरेदस्त इस वक्त भारत से खाम माल पे या अद्वियात लाने पे पाबंदी आ जाती है तो जो पाकिस्तान की सप्लाई चेन है
اگر پاکستان ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے, ڈومیسٹک بھی اور جی. انٹرنیشنل بھی, وہ بھی متاثر ہوگی. تو آپ کو اس کا حل کیا نظر آتا ہے؟ اور یہ جو جی ہاں. انکوائری ہو رہی ہے, چھان بین ہو رہی ہے, اس سے کیا فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز بھی متاثر ہو رہے ہیں کسی حد تک؟ دیکھیے, انکوائری تو جس چیز کی چاہے حکومت کروائے اور وہ کروانے کی مجاز ہے اور ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک بالکل کلیئر معاملہ ہے. اچھا, ایک جو یہ ابہام ہے نا, میں اس کو ضرور کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جی وائٹامنز آئی ہیں. میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں. ایک وائٹامن ہے جس کا نام ہے فولک ایسڈ. بہت ہی سستا اور بہت عام سا وائٹامن ہے, لیکن وہ بنتا وہاں پر ہے. اچھا, اس فولک ایسڈ کو اگر آپ ایکسپیکٹنگ مدرز کو نہ دیں تو بچے سٹنٹڈ پیدا ہوتے ہیں. بہت 90% خطرہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر کوئی کمی رہ جائے گی, اس لیے 9 مہینے تک ماں کو ایک گولی روز کھانی ہوتی ہے, ایکسپیکٹنگ ماں کو. اسی طریقے سے وائٹامن B1 ہے, کہنے کو تو وہ وائٹامن ہے, لیکن بیری بیری ڈیزیز میں اگر وائٹامن B1 اویلیبل نہ ہو تو پیشنٹ فوت ہو جاتا ہے, اس کا سروائیول نہیں ہو سکتا. تو وائٹامنز جو ہے وہ صرف طاقت کی چیز نہیں ہے, بلکہ اپنی جگہ پہ وہ تھراپیوٹک چیزیں ہوتی ہیں, اور ان کے خام مال یہاں امپورٹ ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ تھراپیوٹک گڈز میں یوز ہوئے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کیونکہ ایک ٹربولنس ہے انٹرنیشنلی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے صدر کو بھی کہنا پڑا ہے کہ ایک خاص دوا جو انہوں نے بھارت کو کہا ہے کہ وہ ان کو فراہم کریں. تو اس وقت اس ٹربولنس کے حال میں میرا خیال ہے ہمیں اس میٹر کو تھوڑا سا روکنا چاہیے, اور جیسے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں 1-2 مہینے کے بعد تو اس کو بیٹھ کے ہم مزید حکومت کے ساتھ سوچ بچار کرنے کو تیار ہیں کہ بھارت پہ ہم اپنا انحصار مکمل صفر کر دیں, لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ٹائم فریم چاہیے ہوگا. اچھا, یہ میں سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ آپ نے بتایا کہ بھارت کو اس میں زیادہ ایکسپرٹیز حاصل ہے ان ایریاز میں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ڈرگس کا ڈفرینٹ سسٹم ہے, شاید اس کو جنرک سسٹم کہتے ہیں, یا کوئی اور وجہ ہے کہ وہاں پہ ریسرچ زیادہ ہے؟ ہم پاکستان میں نیوکلیر بام بنا سکیں لیکن ہم دوائیوں کا خام مال نہیں تیار کر سکے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, اس میں آپ کے سامنے 2-3 وجوہات پیش کرتا ہوں. اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کنسسٹنٹ انویسٹمنٹ پالیسی نہیں ہوتی تو کوئی آتا نہیں, اور کیونکہ یہ بڑے انویسٹمنٹس ہیں اور ان کو کرنے کے لیے ایک کنسسٹنٹ انویسٹمنٹ انوائرمنٹ آپ کو چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کی تبدیلیوں کے ساتھ ساری پالیسیاں تبدیل ہو جاتی ہیں, جو بڑا مشکل کام ہے کسی بزنس کے سسٹین کرنے کے لیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں کنسسٹنٹ پالیسی تھی اور وہاں خام مال بنانا سستا پڑتا تھا دنیا کی دوسری جگہوں سے, لہٰذا USA نے, یورپ نے اور جاپان نے اور دوسری ڈیولپڈ ورلڈ نے اپنے آپ کو آؤٹ سورس کرنا شروع کیا. ان کے پاس کیونکہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے انوائرمنٹ موجود تھی, انہوں نے اس ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو ویلکم کیا, انہوں نے کنڈیوسو انویسٹمنٹ پالیسیز وہاں پر دیں, جس کی وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنیز بھی وہاں آ گئیں اور انہوں نے بھارتی کمپنیوں کو اپنی ٹیکنالوجی دے کے آؤٹ سورس کر دیا تاکہ وہ نسبتاً سستے ریٹس کے اوپر را مٹیریل کو کنورٹ کر سکیں. خود تو یورپ اور USA چلے گئے بہت ہائی ٹیک کے اوپر, آپ دیکھ رہے ہیں وہ وائرل ریسرچ کے اوپر اور بالکل بایو ٹیک کے اوپر چلے گئے, اور یہ جو خام مال تھے جو نسبتاً اسینشل ڈرگز ہیں, لائف سیونگ ڈرگز ہیں, لیکن بہت سستی ہیں, ان کو انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا انڈیا کو, کیونکہ وہاں پر اس کے لیے حکومت کا بنایا ہوا فریم ورک موجود تھا. اور نظامی صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اسنیک وینم کے اندر, ہم کتے کے کاٹنے کی ویکسین کے اندر پنجاب میں اور صوبہ سندھ میں کتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں, اور یہ وہیں سے آتی ہے. کینسر کی بہت ساری ڈرگز ہیں جو وہاں سے آتی ہیں. جو TB کی دوائیوں کا خام مال ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں بنتا, اس وقت صرف انڈیا میں بنتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھ بھال کے اور ان کے آلٹرنیٹس کر کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بھارت پر انحصار ختم نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ان پر انحصار 100% ختم کرنا ہے, اس لیے کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ کس دن وہ پابندی لگا دیں یا کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دیں پاکستان کے لیے جس کی وجہ سے وہاں سے خام مال آنا ممکن نہ اور ہمارے عوام مشکل میں آئیں. لیکن اس کے لیے ہمیں اور حکومت کو بیٹھ کے اور کوئی ٹائم پیریڈ طے کرنا چاہیے اور کسی سسٹم کے تحت اس کو کرنا چاہیے. اس طرح نی جرک ری ایکشن پہ نہیں ہو سکتا. میری سمجھ کی حد تک میرا خیال ہے کہ کابینہ کو اس سلسلے میں مس گائیڈ کیا گیا ہے. اگر کابینہ کے سامنے سارے جو ہے وہ حقائق رکھے جاتے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر مختلف رویہ ہوتا. زاہد صاحب, PPMA کی میٹنگز نہیں ہوئی کیا کنسرن منسٹر سے یا متعلقہ لوگوں کو آپ نے نہیں بتایا اپنے تحفظات؟
جی ہم نے جو جیسے ہی ہمیں پتہ چلا ہے، کیونکہ گزشتہ 3-4 دنوں سے یہ ساری کیفیت ہے، اور آپ کو پتہ ہے رمضان کی ٹائمنگ ایسی ہے اور لاک ڈاؤنز اور ہر چیز اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں درپیش ہے، اور اس سارے صورتحال کے اندر ہماری تو جدوجہد یہ ہے کہ دوائیاں موجود رہیں، قیمتیں نہ بڑھیں، شارٹیج نہ ہو، بلیک نہ ہو، ہم تو مکمل فوکس اس کے اوپر کیے ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی ہماری آیا، ہم نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی لیٹرز بھیجے ہیں جس میں اس کی وضاحت ہے، اور ہم نے ان سے مزید کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے اندر کچھ ارجنسی دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ہیں. دوستو ریالٹی کچھ ایسی ہے کہ جب کبھی بھی بھارت اور پاکستان کے بیچ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے تب بھارت ایک ہیومانٹیرین گراؤنڈ پہ، مطلب کہ ایک انسانیت کے گراؤنڈ پہ دوائیاں کبھی بند نہیں کرتا. بھارت کسی اور چیز کی پابندی کر دیتا ہے لیکن کبھی بھی دوائیوں کا سٹاک ختم نہیں ہونے دیتا پاکستان کے اندر. اور اگر یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی عام جنتا نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے. دراصل یہ جو پورا کا پورا بوال کریٹ کیا ہوا ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ اور وہاں کی آرمی کا دین ہوتی ہے. لیکن یہ چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ بھارت کی مونوپولی ہے. اگر بھارت نے یہ کچھ کر دیا، اگر آنے والے دنوں میں بھارت نے دوائیاں کی ڈوزیز یا پھر کہیں اس کا جو بھی رو مٹیریل ہے اگر سٹاپ کر دیا تو پاکستان کے اندر لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی ہے. پتہ نہیں ان کو کیوں ہضم نہیں ہوتی، کیوں یہ بیونڈ دی ریلیجن سوچ نہیں پاتے، کیوں یہ سوچ نہیں پاتے کہ کسی اور ریلیجن کو بھی ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور تب تک کے لیے بھارت ماتا کی جے، وندے ماترم.